شکریہ تمام خواتین و حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں کئی طرح کی چیزیں جاری ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، اس طرح کی چیزیں لوگوں پر لاگو کر دیتے ہیں جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ لیوی جس کے خلاف ہم دھرنا دیے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب ان سے اپنے اہداف پورے نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک ایسا بھتہ ٹیکس، ایک جگہ ٹیکس لگا دیا ہے جو ہر عام آدمی کو متاثر کر رہا ہے۔ آپ میڈیا کے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، کیمرہ مین ہے، سب ہے، آپ سب موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو ہر لیٹر پر آپ کو 80-90 روپے ایک ایسے ٹیکس میں دینا پڑتا ہے جس کی کوئی جسٹیفر اگر کوئی مشکل بھی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارے ورکرز بھی پرعزم ہیں اور اب عوام کی شرکت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کل پشاور میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور گورنر ہاؤس کے سامنے۔ تو آج میں انشاءاللہ لاہور بھی جاؤں گا اور اس دھرنے کو دوبارہ جوائن کروں گا۔ کل کراچی میں اسی دھرنے میں جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ، بھرپور طریقے سے وہاں تیاری ہو رہی ہے، روز بھی لوگ آتے ہیں اور بڑے جلسہ عام میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ہم صرف یہاں تک نہیں رکیں گے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دھرنے اپنی جگہ پر موجود رہیں اور پورے پاکستان میں بھی ہم ان دھرنوں کی حمایت میں اور اس ایشو کے لیے اور لوگوں کی ریلیف کے لیے احتجاجی کیمپ بھی لگائیں گے اور مسلسل سرگرمیاں کریں گے تاکہ عوام اور یوتھ کی، خاص طور پر نوجوانوں کی پارٹیسپیشن بڑھے۔ یہ مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جماعت کے امیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے۔ میں اپیل یہی کرتا ہوں میڈیا سے بھی اور تمام پولیٹیکل ورکر سے، تمام ہمارے لکھنے والوں سے کہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہے، سیاسی اختلاف ہے، آپ 100 بار کریں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت جینوئن ہے، یہ بالکل عام آدمی کا مسئلہ ہے، اس کو آپ بالکل ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ سپورٹ کریں اور ہمیں ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔ ہم قوم کے لیے اور پاکستان کے جوانوں کے لیے، پاکستان کے عام لوگوں کے لیے ایک ریلیف لینا چاہتے ہیں، اس میں اس کو متنازع بنانے کے بجائے اس میں سپورٹ کریں۔ تو وہ ہیں جو غلط راستوں پہ نہیں گئے، انہوں نے پازیٹو راستہ اختیار کیا، اب ان کی تو آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، اب ان کی تو اپنے تعلیم کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، ان ظالموں نے ان پر بھی لیوی لگائی ہوئی ہے۔ اور جو اشرافیہ ہے، جسے ہم اب کہتے ہیں، وہ اشرافیہ نہیں، اس کا نام ہی بدماشیہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کائی کی اشرافیہ ہے کہ ایلیٹ کلاس جسے آپ کہتے ہیں، یہ تو ایلیٹ کیپچر ہے ملک میں، یعنی کتنے ادارے ایسے ہیں جن کو ٹیکس فری کیا ہوا ہے، خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس لیوی سے پورا پروپورشن جو ہے نا تبدیل ہو گیا ہے قیمتوں کا۔ کل انہوں نے ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے کی کمی کی ہے، وزیر اعظم صاحب 30 روپے نہیں 130 روپے کم چاہتے ہیں اور ہمارا یہ جائز مطالبہ۔ آپ لیوی ختم کر دیں گے اور ان ٹیکسوں کو ریڈیوس کر دیں گے تو ایکس ریفائنری قیمت کے مطابق آج بھی یہ 130 روپے کی کمی ہو سکتی ہے، اور جبکہ ابھی ہائر سائٹ پر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ، اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ تھوڑی سی بھی بہتر ہوگی تو یہ کمی تو 200 روپے سے بھی کم پہ جا سکتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت اگر 200-225 روپے ہو تو معیشت کا پہیہ چلے گا یا رکے گا؟ ہر چیز بہتر ہو جاتی، لیکن اگر قیمت بڑھتی ہے پیٹرول کی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دال مہنگی، سبزی لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ ہم یہ دھرنا اور سیاست اور مذہب اس کو جدا نہیں سمجھتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی حق کے نظام کے لیے تھی، ظلم کے خلاف۔ جو دین ہمارا ہے وہ عدل کا نظام ہے اور ظلم کے خلاف ہے، انسانوں کی خدائی کو ختم کرنا اور رب کی خدائی کے نظام کو قائم کرنا۔ اس لیے ہم اپنی جدوجہد کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی کریں گے۔ اور 12 ربیع الاول کے بعد والا ایک ہفتہ، اسی ہفتے کے دوران ایک دن ہم ہڑتال کی کال دیں گے اور پورے ملک میں انشاءاللہ بیک وقت ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن، اور ہم چاہیں گے کہ شٹر ڈاؤن بھی ہو اور پہیہ جام بھی ہو، تاکہ میسج مل جائے گورنمنٹ کو کہ ہم جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور اب آپ کو یہ ظلم بند کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہاں سے کریں؟ IMF کا دباؤ ہے، تو بھائی IMF سے یہ معاہدے آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہر دفعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم جائے تو اگلے ایک سال میں ہم بجلی کی قیمت میں 30-40% کمی کر سکتے ہیں۔ بجلی کی قیمت کم ہوگی، آ جائے 2 مہینے آ جائے، 3 مہینے آ جائے، 5 مہینے آ جائے، اور 6 مہینے آپ کا 201 آ گیا تو آپ پروٹیکٹڈ صارف نہیں رہے، پھر زیرو سے شروع، پھر مٹا دو سب کچھ، پھر زیرو سے شروع۔ یہ کیا ظلم ہے؟ اور پھر اس کے بعد اب کیا پروٹیکٹڈ اور کیا نان پروٹیکٹڈ، سب کے اوپر انہوں نے ایک فکس چارج لگا دیا ہے، اور وہ فکس چارج کہیں پر 200 روپے ہے، پھر اس سے زیادہ کی یونٹ پہ 300 ہے، پھر 700 ہے، اور یہ فکس چارج کا کیا جواز ہے؟
کہ فکس چارج کیا ہوتا ہے. یہ بھتہ ہوتا ہے. یہ جس طرح لیوی کا بھتہ ہے اس طرح فکس چارج کا بڑھتا ہے. پھر یہ جو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجز, پھر ریگولر ہر منتھلی ایڈجسٹمنٹ چارجز, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ادر ٹیکس, فردر ٹیکس, فلاں ٹیکس وہ سب لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام 25,000 لوگوں کا ایف بی آر کا عملہ نہیں کر پاتا, اس کے بڑے بڑے بیوروکریٹ نہیں کر پاتے, وہ کام یہ ڈائریکٹ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر بجلی کے بلوں سے اور پیٹرول کی قیمت سے لے رہے ہیں. تو اسے کہتے ہیں حکومت کا فیلئر. یہ گورننس میں ناکام ہو گئے. یہ غریب کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, یہ صرف اشرافیہ بدماشیہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ چند لوگوں کی, یہ اپنی گاڑی چھوٹی نہیں کر سکتے. قوم سے کہتے ہیں قربانی دو, آئی ایم ایف کا دباؤ ہے. وہ بھائی قوم سے آپ بھٹا جگہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں ہر لیٹر پر, اور اپنی گاڑی 1300 سی سی نہیں کر سکتے. مر جائیں گے 1300 سی سی میں بیٹھیں گے تو. ذاتی گاڑی آپ جتنی بڑی رکھیں آپ, لیکن سرکار کی گاڑی تو 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ کوئی ایسا مطالبہ ہے جس میں انتقال فرما جائیں گے یہ سارے افسران, کیا ملٹری اور کیا سول؟ بھائی اپنی گاڑی بڑی رکھو, اپنی جیب سے پیسہ دو, اور سرکار کی گاڑی اور سرکار کا جو پیٹرول, ایک تو فری پیٹرول ہونا ہی نہیں چاہیے, تو پھر سرکار کی گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمارے تو مطالبات سیدھے ہیں کہ آئی پی پی سے دوبارہ بات کرو, بجلی کی قیمت کم کرو, پیٹرولیم کی لیوی ختم کرو اور اس کی قیمت کو نیچے لے کر آؤ. اسی طرح روٹی, آٹے اس وقت 160 روپے کلو تک مل رہا ہے پاکستان. کیا مذاق, کسان کو پیسے پورے دیتے نہیں ہیں, عوام کو مہنگی روٹی اور مہنگا آٹا دیتے ہیں. درمیان میں جو اتنا بڑا فرق ہے وہ کون لے جا رہا ہے؟ یہ وہ لے جا رہے ہیں جو مریم نواز اعلان فرماتی ہیں کہ یہ ہماری 11 کمپنیاں ہوں گی, آپ یہی خرید سکتی ہیں, یہی بیچ سکتے ہیں. وہاں جو دھندا چلتا ہے نا, اس کے نتیجے میں قوم کے اوپر روٹی مہنگی ہوتی ہے اور کسان کو پورے پیسے نہیں ملتے. تو یہ جو کرپشن کا نظام ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. خاص طور پر میں نون لیگ کا تذکرہ کروں گا. پیپلز پارٹی کی شان کیا بیان کروں, وہ تو صبح شام ہم دیکھتے ہیں وہاں کرپشن, لوٹ مار تباہ کر کے رکھ دیا پورے سندھ کو, کچھ نہیں چھوڑا ان ظالموں نے. یہاں پر دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں بقول جو ہے وہ ہماری نون لیگ والوں کے. ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, 40-50 سال سے یہ حکومت میں ہے, 40-50 سال میں پنجاب میں غربت میں اضافہ 41% ہوا ہے پچھلے 6 سال میں. باقی صوبوں میں کہیں 25%, کہیں 29%, اوور آل 33%, لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ, نمبرز بھی زیادہ ہیں, پرسنٹیج بھی زیادہ ہے. پنجاب میں 1,20,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. پنجاب میں جو زراعت تھی پچھلے 3 سال کا کمپیریزن کریں 6.54 سے, زراعت کی ترقی ہے یہ 2 پر لے آئے ظالم, بیچ میں تو 0.54 رہ گئی تھی. پنجاب میں ہیلتھ کی سہولتوں کا حال یہ ہے کہ پہلے بیسک ہیلتھ یونٹ انہوں نے آؤٹ سورس کیے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹی بی کے سینٹرز اس طرح کے جس میں لوگوں کو کچھ ریلیف مل جاتا ہے اس کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اپنی جان چھوڑاؤ. اور پنجاب میں 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے مریم نواز نے, وہ پچھلی حکومت ملا کے. اور 11,000 اسکول آؤٹ سورس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اسکول اچھا نہیں چل رہا ہے اس لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں, 1400 روپے فی بچہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, پہلا اعلان تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سرکاری نظام میں تعلیم بچوں کو نہیں دے پا رہے. آپ ناکام ہوئے ہیں نا تو اسکول نہیں چل رہا. کیا آبادی کم ہو گئی ہے؟ کیا بچے کم ہو گئے؟ تو جب آپ ناکام ہو گئے تو آپ یہ بوجھ اتار رہے, اور پھر وہ ٹیچرز بھی 5-5 ہزار 8-8 ہزار کا ٹیچر اپوائنٹ کر لیتے ہیں لوگ, اور اس طرح بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تعلیم کو نہیں دے پا رہے, صحت کی سہولت نہیں دے پا رہے, زراعت کو تباہ کر رہے ہیں, 11 ارب کا جہاز لے رہے ہیں, 9 کروڑ کی گاڑی چیئرمین سینٹ لے رہے ہیں. تو یہ بدترین گورننس بھی ہے, اور اس کو ہم کرپشن کہتے ہیں. تو قوم کے اوپر آپ لیوی کا بوجھ ڈالو اور بھتیجی کے لیے 11 ارب کا جہاز لو. شہباز شریف صاحب یہ تو نہیں چلے گا, یہ تو نہیں چلے گا. یہ ہمارے پیسے ہیں بھائی, ہمارے بچوں کے پیسے ہیں. اس طرح سے تو نہیں چلتا. آپ کی گاڑیاں چھوٹی نہیں ہو سکتی, ہمارا بیڑا غرق ہو جائے. تو اس لیے یہ دھرنا ہمارا جاری ہے, اور حکومت اگر بات کرے گی تو ہم بات کریں گے. ہم ان کی کسی بریفنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. طریقے سے آئیں, بات کریں, اور جو جائز چیزیں اس کو مانیں. ہمارے لیے نہیں, پاکستان کی قوم کے لیے. تو ورنہ پھر ہمارا سلسلہ جاری. اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے, اور اس طرح نہیں آئیں گے کہ ایک کارواں لے کر پہنچ گئے. یہ تو ایک پورے پاکستان سے لوگ چلیں گے, کیا کراچی اور کیا کوئٹہ اور چمن اور کیا جو ہے وہ چترال
اور کیا پورا پنجاب. انشاءاللہ سب جگہ سے لوگ چلیں گے, پیدل مارچ کریں گے, پہلے اپنے اپنے ضلعوں میں, اپنے اپنے شہروں میں مسلسل ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کارنر میٹنگز کریں گے, اور عوام کو شریک کرتے کرتے جب چاروں طرف سے یہاں آئیں گے نا تو پھر میرا خیال ہے پھر بہت مشکلات پیش آئیں گی. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بات چیت کرنے کو تیار ہے, کیا حکومت نے آپ سے رابطہ کیا؟ دوسرا یہ تھا کہ حکومت نے کہا کہ IMF کے مطابق زرعی ٹیکس بھی لگایا جا رہا مزید, تو آپ نہیں سمجھتے کہ سارے فساد کی جو جڑ ہے وہ سودی نظام ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے صرف ایک بات ہے, ہمیں انہوں نے کہا کمیٹی بنا دی ہے اور آپ اسلام آباد میں آ کے ہم ایک بریفنگ کا اہتمام, ہم نے کہا بریفنگ نہیں چاہیے, آپ تشریف لائیے دھرنے میں. ہم نے تو آج تک کبھی اس طرح نہیں بدتمیزی کی کسی کے ساتھ. جو آئے گا وہ ہمارا مہمان ہوگا, بیٹھ کر بات کریں, لیکن بات کا جو ایجنڈا ہوگا نا وہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہوگا, اس کو کمی کرنا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ IMF کا یہ دباؤ ہے. ہمیں پتا ہے IMF کے کون کون سے دباؤ ہیں, کون سے آپ مانتے ہیں اور کون سے نہیں مانتے, اور IMF کا نام لے کر کب تک قوم کو کب کا بیڑا غرق کرتے رہیں گے آپ. تو یہ بھی تو کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو اس لیے, اور آپ نے آخر میں کیا کہا, سودی نظام, تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو اللہ کا عذاب ہی پھر اس کے نتیجے میں آتا ہے نا, کہ آپ ختم کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہے ہیں اس کو. جناب تیاری ہو رہی ہے. سیکنڈ یہ کہ اختیار پوری دنیا سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے, لیکن اس کے باعث جو ہے ایک شپ کے تحت جو ہے اپنے دشواریوں کی قرض جمع نہیں کرتے. شاید آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ پورے پاکستان سے وہ ٹیکس لیتے ہیں, سب لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں, لیکن وہ خود ٹیکس ریٹرن سے یہ بھر رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کی دوسری بات ہے اس کو تو میں ویریفائی کر لوں گا دوبارہ, اس لیے کہ میرے علم میں نہیں تھا یہ. اور جو پہلی بات ہے ایگریکلچر ٹیکس, IMF اپنے ہر پلان میں یہ بات کہتا ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس لگایا. اب ایگریکلچر ٹیکس بات سمجھ لیں آپ, یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ہوتا ہے یہ جو لگنا چاہیے اصولاً جن کی زمینیں 100 ایکڑ ہیں, 100 مربع ہیں, 1000 مربع ہیں, بڑے بڑے جاگیردار. یہ جو غریب آدمی ہے, غریب کسان ہے, غریب کاشتکار ہے, جس کی 5 ایکڑ زمین ہے, 10 ایکڑ ہے, 50-25 بھی کیا ہوتی ہے آج کل, ہے نا. تو اگر اس نے تک تو آپ انہیں چھوٹ دے سکتے ہیں, لیکن جب آپ, اور اس میں نیشنل فوڈ جو آپ کی پالیسی ہوتی ہے وہ بروئے کار لائی جا سکتی ہے, لیکن اس سے بڑا جو جاگیردار ہے جس نے ویسے ہی سماجی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ الیکٹیبل بھی ہے, وہ ہر پارٹی میں موجود بھی ہے, وہی خان ہے, وہی سردار ہے, وہی وڈیرا ہے, وہی چودھری ہے, وہی جاگیردار. ان جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگتا. اور یہ کوئی آج نہیں کہا انہوں نے, آپ پچھلے 24 پروگرام میں دیکھ لیجئے, سب میں کہا ہوا ہے. اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں, حکومت فوراً کہتی ہے کہ ہم جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں, بلکہ جاگیرداروں پہ نہیں کہتے, زراعت پہ لگائیں گے. او بھائی, آپ مرے ہوئے کو اور مار دیں گے, لیکن اپنے پسندیدہ الیکٹیبل پہ نہیں لگائیں گے, بلکہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کروا دیں گے آپ پارلیمنٹرین کی. اس لیے اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ زرعی ٹیکس کے نام سے یہ عام کسان کو مزید برباد کر رہے ہیں. عام کسان اور عام کاشتکار کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو DAP ہے وہ 17,000 روپے تک چلی گئی ہے, یوریا مہنگی ہے. ریجن میں آپ جتنے بھی ممالک دیکھ لیں, انڈیا اور بنگلہ دیش, اور سب 4-5-10 گنا تک زیادہ پاکستان میں ان DAP کی اور یوریا کی قیمتیں ہیں. کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلے ہی آپ مار رہے ہیں. لہٰذا بڑے جاگیرداروں پہ جو حکومت میں شامل ہیں اور اپوزیشن میں شامل ہیں, اس نظام کو چلانے والے, ان پر ٹیکس لگاؤ. بلکہ ان کی جو زمینیں جو انگریزوں کی عطا کردہ زمینیں ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہیں, ان کو عام کسانوں میں تقسیم کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے زراعت کا, اور اس زراعت میں جو سماج کا نظام ہے جاگیرداری کا, یہ ختم ہونا چاہیے, اور کارپوریٹ نہیں کوآپریٹ زرعی نظام بننا چاہیے, جس میں کسان, جس میں محنت کرنے والا, جس کی زمین ہے وہ, اور حکومت اور ٹریڈ کرنے والا, یہ چاروں پارٹنر ہو, اور سب اس میں شراکت داری کرے, بجائے اس کے کہ کسان بیچارہ ہر فصل کے آخر میں مزید مقروض ہو جائے. ایک صوبوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کی پالیسی کیا ہے, اور دوسرا یہ جو رات کو ڈیزل کی کمی کی بات کی گئی ہے, یہ بنیادی طور پر وزیر اعظم نے کل اپنے خطاب میں یہ بات کہی کہ یہ جو ہمیں اندرون ملک ڈیزل کرنا ہوتا ہے, اس کو جو بین الاقوامی فارمولے میں فٹ کر دیتے ہیں, اس سے پیچھے ہٹ کے مقامی اس پہ آئے.
دہائیوں سے جو مقامی ریٹ کو انٹرنیشنل سے جڑا ہوا تھا، یہ پاکستان کا شاید سب سے بڑا اسٹینڈ بنے گا. اصل میں بات یہ ہے نا، دیکھیں کہاں سے کارروائیاں ڈالتے ہیں یہ کہ آپ، میں نے آپ کو بتایا نا آئی پی پیز میں کہانیاں کون کون سی ہوتی ہیں. چلے وہاں سے شروع کرتے ہیں. جو آئی پی پیز بنے ان میں سے کئی ایسے تھے جن میں فیول چارج ہو رہا تھا باہر کے کول کا، امپورٹڈ کول، لیکن وہ لوکل کول کے اوپر چل رہے تھے، گنے کی پھوک پہ چل رہے تھے، اور اس میں شریف خاندان کا بھی ایک تھا. گنے کی پھوک پہ چل رہے تھے اور امپورٹڈ کول چارج کر رہے تھے. آپ سوچیں یہ قوم کے ساتھ کتنا سنگین مذاق، کیا ظلم ہے. کتنے آئی پی پیز ایسے جن کی کیپیسٹی، اوور کیپیسٹی لکھی ہوئی تھی کاغذوں میں، وہ کیپیسٹی تھی نہیں اس پلانٹ کی، چلنا تو دور کی بات ہے. اور وہ جو فرق تھا وہ بھی قوم ادا کر رہی تھی، کر رہی ہے اب بھی بہت سارے ایسے. اسی طرح ملٹیپل. پھر ان آئی پی پی سے انکم ٹیکس پاکستان کے خزانے میں نہیں جاتا. آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں، مجھ سے لیوی لے رہے ہیں، غریب آدمی کو پکڑ رہے ہیں، فکس ٹیکس لگا رہے ہیں، ان کا انکم ٹیکس پاکستان کے خزانے میں نہیں آ رہا. تو یہ پھر اب آپ نے ڈیزل کی بات بتائی تھی کہ انٹرنیشنل ریٹ لے کر لوکل جو بن رہا تھا اس میں بھی وہی فٹ کر رہے تھے. تو یہ کہاں سے پیسے کم ہو سکتے ہیں، یہ تو ہم نے ایکسپوز کیا ہے تو پتہ چلا ہے قوم کو. ورنہ تو کسی کو آج تک، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں 2 سال پہلے کس کو پتا تھا چند ٹیکنیکل لوگوں کے کیا آئی پی پیز اور اس کا پورا فینومینا کیا ہے؟ کس کو پتا تھا لیوی کس طرح سے ظلم کرتی ہے؟ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ اس کے ورکر کی محنت ہے. وہ گرمی میں حبس میں بیٹھا ہوا ہے سڑکوں پہ اور پوری قوم کو ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اور آپ نے پہلی بات کیا کہی تھی، دیکھیں اس پر ہمارا ایک موقف، ایک عمومی موقف ہے. انتظامی اعتبار سے انتظامی یونٹ کم ہونا زیادہ ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بہت سارے شرطیں ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں، اب میں آپ کو مثال دوں، ترکی میں 81 صوبے ہیں لیکن بنگلہ دیش میں ایک بھی صوبہ نہیں ہے. پورا بنگلہ دیش ایک یونٹ ہے اور وہاں ڈسٹرکٹ اور سب ڈسٹرکٹ کا سسٹم موجود ہے، ضلع اور اوپا ضلع، اس پہ ان کا پورا نظام چلتا ہے. تو دنیا میں مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو بناتے نہیں ہیں اور ان کو بااختیار بناتے نہیں ہیں، ان کو پیسے نہیں دیتے، اور یہ صوبائی حکومتیں سارے پیسے کھا جاتی ہیں. جو وفاق سے آتا ہے وہ بھی، اور جو اپنا جنریٹ کرتے ہیں وہ بھی خاندانوں کی جارہداری ہے، جس کی وجہ سے ہیو اینڈ کرائے. اگر سسٹم مقامی حکومتوں کا صحیح ہوتا تو صوبوں کا مطالبہ ہی نہیں ہوتا. البتہ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ صوبے بن بھی سکتے ہیں، نئے انتظامی یونٹ بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے قومی آپ کو اتفاق رائے بھی پیدا کرنا ہوگا اور آئین کے مطابق کرنا ہوگا. آئین میں جو چیز درج ہے اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق کام کریں. اس کو تنازعہ بنا کر جو اصل ذمہ داری ہے اس سے نہیں بھاگ سکتی حکومت، کیونکہ یہ سب کچھ اسی حکومت کا اور انہی حکومتوں کا کیا ہوا ہے. جناب سر وہ پہلے پریس ہوا جی. جیسے جماعت اسلامی کا دھرنے شروع ہوئے اس کے بعد حکومت مسلسل پرانے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا چکی ہیں، 5 روپے کا بھی بڑھایا گیا ہے. جیسے آپ ڈیزل کی قیمتیں نے کام کیا اور آپ کو 130 روپے کہہ رہے ہیں، اس میں کافی وقت ہے. تو جماعت اسلامی کی تیاری کیا ہے دھرنوں کی؟ کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے ٹائم تک آپ ادھر؟ نہیں، وہ آپ پہلے بھی ہماری الحمدللہ یہ کیپیسٹی تو دیکھ چکے ہیں. جماعت اسلامی کا ورکر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ نہ صرف خود بلکہ وہ اور لوگوں کو بھی اس میں شریک کراتا چلا جاتا ہے. کل آپ نے اگر پشاور کا دھرنا دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور روز جو لاہور میں اور کراچی میں لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بعض ہمارے صحافیوں نے اس تشویش کا اظہار کیا تھا کہ عوام شریک نہیں ہو رہے. میں ان کی خدمت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی عوام ہوتے ہیں آہستہ آہستہ. پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا محنت نہیں کرتی ہیں، بیان بازی سے آگے بڑھتی نہیں ہے. یہ محنت ہے نا بھائی جو ہم کر رہے ہیں. اب رات میں پشاور میں تو آواز بیٹھی ہوئی ہے، بات کی نہیں جا رہی، لیکن آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا. تو یہی محنت میری ہر کارکن کر رہا ہے الحمدللہ. تو یہ محنت پولیٹیکل پارٹیز کرتی نہیں ہے اور چاہتی ہیں کہ عوام ان کے ساتھ چل پڑے، تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ لگے رہو، جد و جہد کرو، ذات کے لیے نہیں کرو، عوام کے لیے کرو. جس دن عوام میں یہ اعتبار بڑھ گیا انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی بڑھے گی اور حکومت بھی پیچھے ہٹے گی. تو ہم تیار ہیں. اور ایک اور بات ہے، جب دھرنے نہیں تھے تو کیا قیمتیں کم ہوتی جا رہی تھیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بڑی ہے تو دھرنا دیا ہے نا بھائی. تو اس کا قیمتیں بڑھنے کا دھرنے سے کیا تعلق ہے؟ دھرنا تو احتجاج ہے، اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بعض لوگ پولیٹیکل مخاصمت میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی دھرنا دیا تو قیمت بڑھ گئی. ارے بھائی اس سے پہلے کیا کم ہو رہی تھی؟ دھرنا دیا کیوں ہے؟ وہ بریفنگ لینے نہیں جائیں گے، بات ہی نہیں کریں گے ہم ان سے. اس صورت میں بات کریں گے جب وہ ایجنڈے میں قیمت کی کمی رکھیں گے.
یا جماعت اسلامی میدان عمل میں ہے، اسی بات پہ پہلی آپ سلسلہ کو شروع کر رہے ہیں، لیکن حکومت تو سے مصنوع ہو رہی اور جماعت اسلامی کی آواز اگر ہمیں ہوتی کی آواز کی آپ سمجھتے ہیں نہیں کہ اس سے کہیں زیادہ انقلابی سطح پر ایک ایسی ہوئی جماعت اسلامی یا کسی بھی جماعت کو دور سوالے سے ہمیں آتی ہے، اس کی ضرورت ہے اگر ہے تو آپ اس کے لیے نہیں، ہم تو جگہ سیدھی بات ہے، ہم اس لیے تو یہ نہیں کہہ رہے نا کہ ہم مطلب ہمیں کوئی بینیفٹ چاہیے، ہم تو پبلک کے بینیفٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، مسلسل نکلے ہوئے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری ہر پریس کانفرنس، ہر احتجاج، ہر پروگرام، ہر جلسہ، ہر دھرنا، اب ہم نے اس کی ایک ذرا شکل بنا لی ہے دھرنوں والی، تو یہ جتنا بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یقیناً حکومت پیچھے ہٹے گی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر جماعت اسلامی کے یہ دھرنے نہ چل رہے ہوتے تو یہ جو آپ کے خیال میں اتنے آرام سے 30 روپے کم ہو جاتے، موضوع بنا ہوا ہے تو کچھ روزانہ خبریں چل رہی ہیں، لائیو کٹ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہیڈ لائنز میں چیز چل رہی ہے تو پریشر تو آتا ہے نا، تو بجائے اس کے کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں ہم میدان میں اور یہ پریشر بڑھائیں گے ہم جناب۔ جہاں پر آپ مختلف طبقات کی بات کریں، یہیں پر جو جماعتیں اپوزیشن میں موجود ہیں اور بڑی ایک فالوئنگ رکھتے ہیں، کیا آپ ان سے بھی رابطے کر رہے ہیں تاکہ آپ اس تحریک کو جو آپ کر رہے ہیں وہ مزید مؤثر ہو؟ اور پھر آپ اسلام آباد کی بات کریں، اسلام آباد میں آپ ایک بڑے کراؤڈ کے ساتھ آگے آئیں، اگر دیگر اپوزیشن جماعتوں کو آپ لے کے چلیں تو؟ دیکھیں اپوزیشن جماعتیں بالعموم ہماری حمایت ہی کر رہی ہیں، کسی نے مخالفت تو نہیں کی ہے نا۔ اب یہ تو سوشل میڈیا پہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں کارکنوں کی، وہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اصل میں پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں، بلکہ میں تو آپ سے کہوں کیا نون لیگ کا عام ورکر جو آپ کی اور میری طرح زندگی بسر کرتا ہے، وہ عام ورکر کیا پریشان نہیں ہو رہا پیٹرول کی قیمت سے؟ کیا پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں ہو رہا؟ تو جو حکومتی پارٹیاں ہیں، جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، سبھی پریشان ہیں نا۔ تو در حقیقت وہ تو ان کے دل کی آواز ہے۔ اب وہی ہوتا ہے کہ یار ایک پارٹی کہیں آگے نہ بڑھ جائے، ہماری پارٹی کا وزن کم نہ ہو جائے، تو ایک پولیٹیکل چیز ہوتی ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جب عوامی ایشو ہو تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کی حمایت ہمیں حاصل ہے، اور اس میں جتنا انٹریکشن ہو جائے اچھی بات ہے۔ ہمارے دھرنوں میں لوگ آنا شروع ہوئے، آپ نے دیکھا پشاور میں ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار صاحب تشریف لائے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، تو یہ راستہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، ہم حاضر ہیں، ہمارے دھرنے لگے ہوئے آئے، اور ہمارا رابطہ بھی ہے سب لوگوں سے الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل اتحاد تو عوام سے ہمارا اور نوجوانوں سے۔ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ عوام کو مختلف جگہوں پر کرنے آپ نے نہیں ہو ہے، بنیادی طور پر اگر اسے سمجھا جائے تو شاید یہ عوامی آگاہی مہم ہے۔ تو جب آپ اسلام آباد آئیں گے، اس کا عملیہ دے رہے ہیں کے بعد، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا مارچ ملین مارچ ہوگا، کتنے لوگوں کے ساتھ آپ اسلام آباد آئیں گے تاکہ اس حکومت پر واقعی دباؤ بنا سکیں؟ نہیں، ہم پوری تیاری سے آئیں گے انشاءاللہ اسلام آباد جب آئیں گے تو، اور میں نے تو آپ کو ہلکا سا آئیڈیا دیا نا، ایسے نہیں آ جائیں گے کہ کال دی اور کل آ جاؤ، ایک زبردست قسم کی عوامی تحریک بنے گی، اور میں نے تو اب لوگوں سے کہہ دیا پیدل مارچ شروع کرو، بس گاڑیوں میں بہت چل رہی ہے، بہت موٹے بھی ہوتے جا رہے ہیں لوگ، میں دیکھ رہا ہوں، ذرا ساتھ ہی بھی پتلے ہوں، ہم بھی پتلے ہوں، وزن بھی کم ہو، اسمارٹ بنے قوم۔ تو اب ہمارے ورکر سے ہم نے کہا ہے کہ پیدل مارچ کرو، اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں، روزانہ 10 کلومیٹر چلو، جگہ جگہ کھڑے ہو کر لوگوں سے بات کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ، اویئرنیس اس طرح بڑھتی ہے، دھرنا بھی چلتا رہے گا اور یہ بھی چلتا رہے گا۔ تو ابھی خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا جی۔ بھائی یہ فیصلہ تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا، پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں کسی بھی قیدی کو، یہ تو دیکھیں الگ بات ہے، وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کو عمران خان سمیت سب کو آزاد ہونا چاہیے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی قیدی ہے تو اس قیدی کا ایک آئین ایک انسانی حق دیتا ہے نا علاج کا، تو کوئی حکومت اس علاج کے حق سے کیسے محروم کر سکتی ہے؟ تو یہ تو فسطائیت ہے نا، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی حکومت بھی کرے۔ تو اس وقت خان صاحب ہیں تو ظاہر ہے ان کو جو استحقاق حاصل ہے ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، اور پھر ایک لیڈر ہیں وہ، اور تو ظاہر ہے کہ اس کو کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ تو بالکل صحیح فیصلہ ہے، بہت دیر سے آیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جماعت اسلامی جب احتجاج اسلام آباد لے کے آ جاتی ہے، پھر دوست اس کا رخ موڑ دیتے ہیں پنڈی کی طرف یا کسی اور جگہ، تو اب
احتجاج اسلام آباد میں ملین مارچ کرنے سے پہلے دوستوں سے مشورہ کیا ہے تاکہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں؟ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ ابھی تو دھرنے چل رہے ہیں، جب اعلان کروں گا تو تفصیل بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے سب کور کیا تھا پچھلی مرتبہ، اور لوگ تو چاہتے یہ ہیں کہ ایک دن کا پروگرام ہو، ایونٹ بنے، کوئی جلاؤ گراؤ ہو، لوگ مرے اور واپس چلے جائیں۔ نہیں، ہمیں مسئلہ حل کرانا ہے، اور ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی کارکن کو یا جو ہمارا سپورٹر ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آگ میں نہیں جھونکنا چاہتے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت سارے راستے بند کر دے گی تو ہم پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم راستہ نکالنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے تیار، ہمارا ماڈل ہی ہے یہ جماعت کا، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ ہم اپنے کارکن کا خون بہا کر اپنی سیاست نہیں کرتے، ہم لیکن خون دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بس سر، یہ کچھ حکومتی وزراء کو صحافی بات کر رہے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نئے صوبوں پر راضی ہو جائیں گی، اور اگر کوئی سیاسی جماعت راضی نہیں ہوتی تو ان کو سیاسی نقصان پہنچے گا۔ اگر زور زبردستی کی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو جماعت اسلامی کہاں اسٹینڈ کرے گی؟ نہیں، جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں وہ کی جائے، آئین اور قانون کے ساتھ ہیں ہم، اور اس کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے ملک میں اس وقت کہ کوئی صحیح کام بھی، یعنی غلط کام تو غلط کام ہے، لیکن صحیح کام بھی اگر کسی کو کرنا ہو تو چونکہ ہماری حکومت فارم 47 والی ہے نا، تو اس کی لیجیٹمیسی نہیں ہو پاتی۔ یعنی ایک ہوتی ہے کتابی لیجیٹمیسی، ایک ہوتی ہے اخلاقی لیجیٹمیسی، کہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان کا کہ کوئی بڑا کام کر سکے، تو چھوٹا کام کرنے کی بھی جواز نہیں رکھتے۔ لیکن بہرحال یہ حکومت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، تو بات چیت تو اسی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو جو ہم ایشوز کے حوالے سے کر رہے ہیں، جب اس کا راستہ روکیں گے اور نہیں سدھریں گے تو پھر بالآخر حکومت گراؤ تحریک شروع ہوگی۔ تو بہرحال سب کو ایک پیج پہ لانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیا بات ہے سر، کھانے کا انتظام، کیا بات ہے۔